بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، لا یفتننکم الشیطان، لا یخدعنکم المدری، تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، یعنی تمہیں دھوکہ نہ دے شیطان، کما جیسا کہ نکالا تمہارے ابوین کو من الجنت، جنت سے، یعنی تمہارے ماں باپ کو جنت سے جیسے نکالا دھوکہ دے کر، تم بھی خیال کرنا تمہیں بھی شیطان دھوکہ نہ دے۔ ینزع عنہما لباسہما، اتارتا ہے ان سے لباس ان کا تاکہ دکھائے ان کو سوات ان کے، یہ لام عاقبت ہے۔ انہو یراکم، اب تھوڑا سا خیال کرنا ہے، انہو یراکم، بے شک وہ شیطان دیکھ سکتا ہے تمہیں، ہوگا وہ بھی، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ، اس کے ساتھ شیاطین ذریت اور جنود، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، یہاں پر بریلوی حضرات ان کا استدلال ذرا سنو۔ بریلوی کہتے ہیں دیکھو، شیطان حاضر ناظر ہے ہر جگہ پہ، تو شیطان جب ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو انبیاء اولیاء ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتے۔ ایک یہ پرانے بریلویوں کا استدلال ہے۔ عمر اشربی نے بھی لکھا، سعید کاظمی نے بھی، اور حضرات نے بھی، کہ شیطان ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے۔ اگر شیطان ہو سکتا ہے ہر جگہ پہ حاضر ناظر، تو امام الانبیاء کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضرات انبیاء حاضر ناظر کیوں نہیں ہو سکتے؟ مفتی احمد یار نے جہاں لکھا کہ شیطان کا علم غیب تو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بھی سمجھ گئے؟ شیطان کا علم غیب تو دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی ایسا دیوبندی مل جائے تو اس کو بے شک جمعیت علماء اسلام کا ٹکٹ دے دو، ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ اچھا بھائی، اس کے دو جواب ہیں۔ اچھا، جدید بریلویوں نے ایک نئی طرز اختیار کی، انہوں نے تھوڑا سا اس کو لباس پہنایا، کیونکہ بظاہر تو یہ بڑی بے ادبی تھی شیطان پر انبیاء کو قیاس کرنا۔ انہوں نے کہا دیکھو، شیطان اللہ کا دشمن ہے، وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، شرک نہیں ہوا، تو انبیاء اولیاء اگر حاضر ناظر ہوں تو شرک کیسے ہوگا؟ یہ صدری نکات ہے، شرک کیسے ہوگا؟ اس لیے سمجھو، پہلی بات کہ پہلا مقدمہ بھی مبنی بر کذب ہے کہ شیطان حاضر ناظر ہے، ہر جگہ پر شیطان کو حاضر ناظر سمجھنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی، سب سے بڑا جھوٹ اور خالص افتراء ہے۔ کچھ سمجھ آئی میری بات؟
کیوں؟ شیطان ایک ہے یا بہت ہیں؟ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے، اور شیطان ایک نہیں، شیاطین الانس والجن، بہت سارے شیطان ہیں۔ البتہ ان کا افیسر وزیر اعظم ایک ہے، ابلیس، لیکن نیچے اس کے کارندے ہیں۔ یہ کہاں سے تم نے لایا کہ ایک شیطان ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے اور ہر جگہ پہ موجود ہے؟ حالانکہ ایک شیطان کا حاضر ناظر ہونا کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ یہ پہلا مقدمہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ باقی جو اغوا ہے اور ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے، تو یہ ہر آدمی کا الگ شیطان ہے۔ اس کا جو افسر اعلیٰ ہے وہ ابلیس ہے۔ اس پر بہت ساری احادیث ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اس کا ہمزاد۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ اعاننی فاسلم دونوں طرح پڑھا گیا۔ اللہ نے میری مدد کی، وہ جو میرے ساتھ شیطان ہے، اسلم میں اس سے محفوظ ہو گیا، وہ مجھے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ یا اسلم جو میرے ساتھ شیطان ہے وہ خود منقاد ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، وہ مجھے چھیڑتا نہیں ہے۔ تو پتہ لگا ہر انسان کے ساتھ کیا ہے؟ شیطان۔ شیطان ایک نہیں، ہر بریلوی مولوی شیطان ہے۔ پوری فوج ہے شیاطین کی۔ اب دوسرا، احمد رضا نے لکھا ملفوظات میں کہ جو صفت انسان کے لیے کمال ہے وہ غیر انسان کے لیے کمال نہیں، اور جو غیر انسان کے لیے کمال ہے وہ انسان کے لیے کمال نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک گدھا 5 من وزن اٹھا کر 3 کلومیٹر سفر کر سکتا ہے، اور اب اگر کوئی کہے کہ ایک گدھا 5 کلومیٹر 3 کلومیٹر 5 من بھار اٹھا کے سفر کر رہا ہے، اور بریلوی مولوی اس پہ 5 من لا دو، 3 کلومیٹر چلاؤ، وہ نہ کرے تو اب گدھے کی شان بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر بریلوی مولوی اور کتے کی ریس لگا دی جائے، تازی کتا ہو، ان کا ریس کا مقابلہ ہو، تو اب کتا بڑھ جائے گا، تو کیا بھئی مولوی صاحب کی شان کتے سے کم ہوگی؟ تو کیا کہو گے؟ جو کمال، جو ریس والی خصوصیت کتے میں ہے وہ مولوی کے لیے کمال نہیں، اور جو مولوی کے اندر حلوہ کھانے والی ہے، شہد کھانے والا کمال ہے، وہ کتا شہد نہیں پچا سکتا، وہ نہیں کر۔ تو یہ ہر مخلوق کے الگ الگ نظام۔ شیطان حاضر ناظر نہیں، البتہ شیطان جن ہے، اور جن مخلوق میں سرعت سیر ہے۔ سرعت سیر یہ کتے والی ریس زیادہ ہے بریلوی مولوی سے، باقی ہر جگہ پہ حاضر ناظر والی بات نہیں ہے۔ وہ بھاگ نہیں آیا تھا بدر سے، جنگ بدر سے شیطان نہیں بھاگا تھا، تو حاضر ناظر بھاگتا ہوتا ہے۔
اذان سن کے شیطان نہیں بھاگتا، سارے شتوبے بھاگتے ہیں، تو وہ حاضر ناظر جنت سے نکال دیا گیا، ہر جگہ حاضر ناظر، تو حاضر ناظر کو نکال دیا جاتا ہے۔ فخرج منہا، پتہ نہیں اللہ کرے آپ کو سمجھ کوئی آئے۔ تو پہلا یہ مفروضہ مقدمہ جھوٹ پہ مبنی کہ شیطان حاضر ناظر، شیاطین حاضر ناظر، اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اس آیت کا سے یہ استدلال صریح خیانت اور تعریف پہ مبنی ہے۔ اس میں کہاں لکھا ہے بھائی کہ شیطان اور جنات ہر وقت ہر جگہ سے تمہیں دیکھتے رہتے ہیں؟ ہے کوئی اس آیت کا معنی؟ یہ ایسے محمل سے اپنی طرف سے لاحقے لگا لینا، یہ خالص اس آیت کی تحریف ہے۔ دیکھو انہو یراکم، اس لیے میں نے اوپر ایک عبارت لکھی ہے بے ضابی کی، فل جملہ کوئی نہ کوئی نظر آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہر وقت حاضر ناظر ہے، قطعاً نہیں۔ انہو یراکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے، فعل جملہ ہوگا وہ وقبیلہ، اور اس کا قبیل، ذریتہ اور جنودہ مدارک، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے یا اس طرح کہ تم اکثر ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ لا ترونہم کے اوپر لکھا ہے عادتاً، کبھی جن نظر بھی آ جاتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے کوئی دیکھا ہے جن؟ یہاں پر بھی عموماً نہیں نظر آتے، ویسے تو آپ کے اندر اب بھی بیٹھے ہیں، اگر کوئی مہربانی کرے اور ابھی آپ کے سامنے آ جائے تو دیکھ سکتے ہو۔ عموماً عادتاً جن نظر نہیں آتے۔ ترونہم انا جعلنا الشیاطین، نسخہ نجات ہے، بے شک ہم نے کیا شیاطین کو، جعلنا سلطناہم علیہم، جعلنا الشیاطین سلطناہم علیہم، ہم نے مسلط کیا ہے ان پر شیاطین کو، یزیدون فی غیہم، جو انہیں گمراہی میں بڑھاتے رہتے ہیں، الزجاج، اولیاء للذین لا یؤمنون، واسطے ان کے جو ایمان نہیں لاتے،